بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آج ہم آسان عربی کورس کا باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں۔ پچھلے دنوں اشتہار دیا، کئی لوگوں نے کہا کہ کیا ہم بھی اس کورس میں شریک ہو سکتے ہیں، تو وہ اشتہار مقامی لوگوں کے لیے تھا، لیکن آپ دور دراز سے اگر رابطہ کر رہے ہیں تو آپ کی سہولت کے لیے چینل ہے، اور چینل پہ میں ویڈیو اپلوڈ کر دیا کروں گا، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں، واچ کر سکتے ہیں، اور آپ کا اگر واٹس ایپ نمبر مجھے ملے گا تو میں اس پر لنک بھی شیئر کر دیا کروں گا ویڈیو کا، تاکہ تلاش کرنے میں آسانی ہو۔ تو ہم آج کا سبق شروع کرتے ہیں آسان عربی کورس کا۔ اس سے پہلے میں کتاب کا تعارف کرا چکا ہوں، جو کتاب ہمارے پیش نظر رہے گی، اور اس کی ترتیب اور ان کی مشقوں کے ذریعے ہم اپنے اسباق آگے بڑھائیں گے، اور کہیں کوئی اضافے کی ضرورت ہوئی تو ہم خود کچھ مشقیں شامل کر کے اس کمی کو دور کریں گے اور اضافہ کریں گے۔ آپ کی طرف سے کمنٹ آنے چاہیے، ڈیمانڈز آنی چاہیے، تاکہ ہم آپ کے سوالات کو بھی پیش نظر رکھیں، وگرنہ بہتر یہی ہے کہ جو کچھ دیا جا رہا ہے اس کو آپ وصول کرتے جائیے، اور اس میں اگر کوئی پرابلم ہو، کوئی مشکل ہو، تو آپ اس سلسلے میں پوچھ لیں۔ ایڈوانس عربی کورس کرنا ہو جو ہائی لیول کا ہے، تو اس کے لیے میرے چینل پہ موجود پلے لسٹ موجود ہے، دورہ نحو و صرف کے نام سے، دورہ صرف و نحو کے نام سے ایک ہے لسٹ، اس میں 60 لیکچرز ہیں جو 16 گھنٹوں پہ مشتمل ہے، تو اس میں صرف ایک لفظ پہ بحث ہوتی ہے، 16 گھنٹے اس پر بحث ہے، اور 60 لیکچرز پر مشتمل ہے۔ اور ایک دوسری سیری ہے دورہ نحو و صرف، اس میں ہے کہ ایک لفظ کی بجائے 2 یا 3 یا 4 لفظوں کو جب ہم آپس میں ملاتے ہیں تو اس سے کیا مرکب بنتا ہے، مفید غیر مفید، اس پر بحث ہے۔ اس پر بھی تقریباً 40 کے قریب لیکچر ہو چکے ہیں، آگے بھی جاری رہیں گے۔ تو جو ایڈوانس عربی پڑھنا چاہتا ہے، درس نظامیہ کے طلبہ ہیں یا یونیورسٹیز کے طلبہ ہیں، تو وہ اس سے استفادہ کر سکتے ہیں، اور جو ابتدائی لوگ ہیں یا کسی دور میں عربی کی بنیاد نہیں رکھ پائے اور اب وہ قرآن کو براہ راست سمجھنا چاہتے ہیں، شوق پیدا ہوا ہے، تو ان کے لیے یہ ابتدائی عربی کورس ہم شروع کر رہے ہیں۔ تو آئیے بسم اللہ کرتے ہیں۔ دیکھیے، کوئی بھی زبان ہو، اس کا جو آغاز ہے ایک آواز سے ہوتا ہے۔ آواز جس کنارے سے نکلتی ہے، جو ساؤنڈ پیدا کرتی ہے، اس آواز کا ایک نام رکھ دیا جاتا ہے۔ ویسے ہر آواز کو حرف کہتے ہیں، اور حرفوں سے مل کر ایک لفظ بنتا ہے۔ تو لفظ کا معنی ہے پھینکنا، اور جو آواز ہم اپنے منہ سے پھینکتے ہیں، تلفظ کرتے ہیں، اس کو لفظ بولتے ہیں۔ تو لفظ کی تعریف یہ ہے کہ وہ آواز جو انسانی منہ سے ادا ہو، اس آواز کو لفظ کہتے ہیں۔ ما یتلفظ بالانسان باللسان فهو اللفظ۔ پھر وہ جو لفظ ہوتا ہے، اس کا کوئی معنی ہوگا یا معنی نہیں ہوگا۔ اگر معنی نہیں ہے، بے معنی لفظ ہے، تو اس کو مہمل کہتے ہیں، اور مہمل یا کہ متروک ہے، چھوڑ دیتے ہیں۔ جو ہے ہی بے معنی، تو اس کو آگے تفصیل سے لینے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی کوئی قسمیں نہیں ہیں۔ مثلا پانی وانی کہتے ہیں آپ اردو میں، پانی لاؤ، پانی وانی پلاؤ، تو پانی تو مطلب ہے اس کا، لیکن وانی کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ تو پانی یہ بامانی لفظ ہے، اور وانی بے معنی لفظ ہے، تو اس بامانی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں۔ تو اس کو چونکہ ہم رکھ لیتے ہیں، اس کا کوئی مقصد اور مطلب ہے، اور جو بے مطلب، بے مراد، بے معنی لفظ ہے، اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ تو موضوع کا معنی ہوتا ہے رکھا ہوا۔ تو اب ہم اس کو رکھ کے بات کو آگے بڑھائیں گے۔ تو یہاں آپ کو 2 اصطلاحیں اور مل گئیں، بلکہ 3 مل گئیں، کلمہ، موضوع اور محمل۔ کلمہ اور موضوع ایک ہی بات ہے، اور محمل ایک دوسری بات ہے۔ محمل کی تعریف ہے کہ بے معنی لفظ کو محمل کہتے ہیں، اور کلمہ یا موضوع کی تعریف ہے کہ با معنی لفظ کو کلمہ یا موضوع کہتے ہیں۔ اب یہ جو معنی دے گا کلمہ، اس کی پھر 2 شکلیں بنتی ہیں۔ وہ یا تو از خود اپنا معنی دے دے گا، یا پھر کسی کو ملا کے، کسی کے سہارے پہ اپنا معنی واضح کرتا ہے، اکیلا اپنا معنی واضح نہیں کرتا۔
مثلاً آپ نے لفظ بولا پانی، تو پانی کا لفظ سنتے ہی آپ کے ذہن میں پانی کی شکل آ گئی، لیکن اگر میں کہوں میں یا پر، نے، کو، تک، سے یہ لفظ بولتا ہوں تو آپ کے ذہن میں آئے گا کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، کہاں سے کہاں تک، کس میں، کس کو، کس نے۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے ایک اسم کی یا فعل کی ضرورت ہوتی ہے، ساتھ اس کو ملائیں گے کسی اور لفظ کو، تب اس کا معنی واضح ہوگا۔ تو جو معنی اپنا خود واضح نہ کرے بلکہ دوسرے کے ساتھ مل کے اپنا معنی واضح کرے، اس کو حرف کہتے ہیں، اور عربی میں حرف یہ ہیں فی، میں، علی، پر وغیرہ۔ اور جس کا اپنا معنی ہوتا ہے، کسی کے ملائے بغیر اپنا معنی مستقل دے رہا ہو، تو اس کی بھی پھر دو صورتیں ہیں۔ اس میں یا تو زمانہ نہیں ہوگا یا زمانہ ہوگا۔ زمانے سے مراد ہے ماضی، حال، مستقبل۔ انگلش میں اس کو آپ پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر کہتے ہیں۔ ان میں سے اگر کوئی زمانہ موجود ہے اس لفظ کے اندر، اس کا مفہوم، تو اس کو فعل کہیں گے، اور اگر بغیر زمانے کے ہے تو اس کو اسم کہیں گے۔ تو گویا اسم کی تعریف یہ ہو گئی کہ ایسا لفظ جو بامانی ہو، اس کا معنی اپنا ہو اور اس میں زمانہ نہ ہو، تو اس کو اسم کہتے ہیں۔ یعنی بے زمانہ کلمہ کو اسم کہتے ہیں۔ ایسا کلمہ جس میں زمانے کا مفہوم نہ ہو، اسم کہلاتا ہے، اور ایسا کلمہ جس میں زمانے کا مفہوم ہو، اس کو فعل کہتے ہیں۔ تو اسم کی تعریف بھی آ گئی، فعل کی تعریف بھی آ گئی۔ اب ہم اسم کو لے کے آگے بڑھیں گے، اور لیکن اس سے پہلے ہم تھوڑی سی مشق بھی کریں گے، اسم اور فعل اور حرف کی پہچان کیسے کریں۔ دیکھیں، اسم کو ہم پہچانیں گے ان نشانیوں سے، یا تو اس لفظ کے شروع میں ال آیا ہوگا، یا دو زبر دو زیر دو پیش جس کو ہم تنوین کہتے ہیں، یہ تنوین آئی ہوگی۔ تو کسی بھی لفظ پر اگر تنوین آ جائے تو وہ اسم ہے، فعل نہیں ہے، حرف نہیں ہے بلکہ اسم ہے۔ یا اس کے آخر میں گول تا اس طرح کی ہوگی، اس طرح گول تا مٹھی کی طرح بند ہوگی، یا یوں کسی لفظ کے ساتھ ملی ہوئی آخر پہ یوں ہوگی، تو اس گول تا کو دیکھے تو سمجھو کہ یہ اسم ہے۔ یا شروع میں ال آ جائے، اور ال اس طرح کہ اگر ال کو ہٹائیں تو پیچھے لفظ باقی پورا بچ جائے، بامانی لفظ بچ جائے، تو یہ بھی اسم کی نشانی علامت ہے۔ اور ایک چوتھی علامت بھی ہم انشاءاللہ آگے جا کے پڑھیں گے، کہ اگر کسی کے شروع میں حرف آ جاتا ہے، حرف جر کسی لفظ سے پہلے، تو وہ بھی اسم ہی ہوتا ہے۔ لیکن آج ہم یہ تین نشانیوں کو سامنے رکھیں گے اور اس کی مشق کریں گے۔ تو یہ ہمارا آج کا پہلا سبق ہے، اور اس کا لیکچر یا اس کا مفہوم یا تعریفیں مکمل ہو گئیں، اور نشانیاں بھی معلوم کر لیں۔ اب ہم مشق نمبر 1 کرتے ہیں۔ مشق میں ہم ویسے تو آپ کتاب میں دیکھیں تو یہ سارے لفظ ملے جلے دیے ہوئے ہیں، لیکن آپ کی سہولت کے لیے میں نے اس کو کالموں میں تقسیم کر دیا کہ یہ اسم کا ہے، یہ فعل کا ہے، یہ حرف کا کالم ہے۔ اب ہر پورشن میں متعلقہ لفظ چن کے لکھ دیا ہے۔ رأسن، سر کو کہتے ہیں، اور یہ اسم ہے کیونکہ اس پر ایک تو اس کا معنی ہے اور اس میں زمانہ نہیں ہے۔ سر کہہ دیا، رأس یعنی سر کہہ دیا، تو اس کے اندر زمانے کا مفہوم نہیں ہے۔ اب اگر آپ کو کسی لفظ کا معنی نہیں آتا تو پھر آپ کیسے پہچانیں گے کہ یہ اسم ہے یا فعل ہے، حرف؟ تو اس کے لیے ظاہر ہے پھر نشانیوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ جو 3 نشانیاں میں نے بتائی ہیں، ان میں سے آپ دیکھیں کہ تنوین اس کے اندر موجود ہے۔ رأسن، سر، مطرن، بارش، یہ دیکھیں تنوین آ گئی، اور بارش اس کا معنی کیا تو اس کے اندر حال یا مستقبل یا ماضی کا کوئی مفہوم نہیں ہے، اس لیے یہ اسم ہے۔ جلوسن، بیٹھنا، اب یہ بظاہر نظر آتا ہے یہ کوئی کام ہے، لیکن ہم نے کہا تھا کہ فعل اسے کہیں گے کہ جس کے اندر زمانہ بھی ہو۔ اب یہ فعل کا معنی تو دے رہا ہے لیکن اس میں زمانہ نہیں ہے۔ بیٹھنا، اب بیٹھنا لفظ کہیں گے تو اس میں نہ حال ہے، نہ مستقبل ہے، نہ ماضی ہے، اس لیے ہم اس کو کام کا نام کہہ سکتے ہیں لیکن کام نہیں، یعنی فعل کا نام تو ہے، فعل نہیں ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ اس پر دیکھیں تنوین بھی آ رہی ہے۔ تنوین آ جائے تو وہ اسم ہوتا ہے، فعل پر تنوین نہیں ہوا کرتی۔ تلمیذن، شاگرد، یہاں بھی دیکھیں تنوین آ گئی ہے، 2 پیش آ گئی ہے۔ ثعلبن، لومڑ، پیش آ گئی ہے۔ عمامتن، پگڑی، جریدتن، اخبار، یہاں 2 نشانیاں ہیں، 2 پیش بھی آ گئی یعنی تنوین، اور آخر پہ گولتا بھی آ گئی جیسے میں نے یہاں بتائی ہے۔ تو یہ اسم ہے، اور اس میں اس کے معنی کے اندر زمانہ بھی نہیں ہے۔
जरीदतुन अखबार, इसमें भी देखें दो निशानियां हैं, तनवीन और गोलता, इसम की दो निशानियां बज़ाहिर। और तीसरी निशानी क्या है कि इसके माने के अंदर ज़माना नहीं है। अखबार कह दिया तो ये नहीं है कि अखबार फट गई है, अखबार बिक गई, तो कोई ऐसा इसके अंदर मफ़हूम नहीं है। मिरसमुन पेंसिल, यहाँ देखें तनवीन आ गई है, एक ही निशानी है इसम की इसके अंदर, और इसमें ज़माना भी नहीं है। कलंसवतुन टोपी, तनवीन और गोलता दो निशानियाँ इसम की आ गई, तो ये इसम है। असदुन, यहाँ तनवीन आ गई है दो पेश, शेर। दुब्बुन रीछ, कुर्रासतुन कापी, हुस्नुन टहनी, रिजलुन पाँव। इन सब में आपको इनमें से दो निशानियाँ मिल रही हैं, गोलता और तनवीन। अल वाली अभी इसके अंदर कोई मिसाल नहीं आई, वो आगे जाके इंशाल्लाह आ जाएगी। ये कालम फ़ेल का है। देखें ज़राबतों के अंदर ना तनवीन है और ना ही अल है और ना इसके अंदर गोलता है, बल्कि लंबी ता है, गोल नहीं है लंबी ता है, तो ये फ़ेल कहलाएगा। और जब हम इसका माना करते हैं ज़राबतु मैंने मारा, तो मैंने मारा तो इसके अंदर ज़ाहिर पास्ट टेंस यानी गुज़रे हुए ज़माने का तसव्वुर मौजूद है। ज़हबतु मैं गया, इसके अंदर भी पास्ट टेंस का या माजी का तसव्वुर है ज़माने का, इसलिए ये फ़ेल है। ला तफ़रहु तुम खुश ना हो, यानी आने वाले ज़माने में तू खुश ना हो, तो इसके अंदर आने वाले ज़माने का मफ़हूम मौजूद है, तो इसलिए इसको फ़ेल कहेंगे। खरजता तू निकला, खारिज हुआ, इसमें इसम की कोई निशानी नहीं है, इनमें से अल तनवीन गोलता में से कुछ नहीं है, इसलिए ज़्यादा इम्कान है कि ये फ़ेल है। अब हम इसका तर्जमा करें तो फिर मज़ीद पुख्ता हो जाएगा। खरजता का माना तू निकला, अब जब तू निकला लफ्ज़ बोला तो इसके अंदर पास्ट टेंस या माजी का मफ़हूम मौजूद है, इसलिए ये फ़ेल है। सरका चुराया, चोरी किया, अब सरका में भी इसम की कोई निशानी नहीं है, इसलिए ये फ़ेल है और इसके अंदर ज़माना भी पाया जा रहा है। नज़रा उसने देखा, उसने देखा, इसके अंदर भी देखें काम का मफ़हूम भी है और इसमें ज़माना भी है, तो काम का मफ़हूम और साथ ज़माना हो तो वो फ़ेल कहलाएगा, काम का मफ़हूम और ज़माना ना हो तो वो फ़ेल नहीं बल्कि इसम कहलाएगा, जैसे हमने जुलूसन में देखा। नलबसु हम पहनते हैं, तो यहाँ भी देखें इसम की कोई लफ्ज़न भी निशानी नज़र नहीं आ रही बज़ाहिर। और नंबर दो, जब हम इसको माने करके देखते हैं तो इसके अंदर पहनते हैं ये यानी हाल का मफ़हूम दे रहा है, प्रेजेंट टेंस का मफ़हूम दे रहा है। तो ये फ़ेल की मिसालें आ गई आज की मश्क में। आगे हर्फ देखें, फ़ी में, अला, पर। अब ये जो दो हर्फ हैं, आप इस अला किसे कहते हैं, कोई ना नाम है ना ये काम है। में या फ़ी किसे कहते हैं, ये ना नाम है ना काम है, तो जो लफ्ज़ ना नाम हो ना काम हो उसको हर्फ कहते हैं। बस ये सादा सा ये समझ लीजिए। तो आज हमारा ये पहला सबक हुआ, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। बार बार सुन के इसको आप रिवाइज़ कर सकते हैं। इंशाअल्लाह इस किताब के सफ़े का अक्स भी आपको उसकी तस्वीर भी भेज दूँगा ताकि आप अपने हिसाब से भी उसकी मशक़ कर सकें। इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।